عامر صاحب، سیاست اور جو اکانومی ہے ہماری اس کے اوپر بات کریں گے، مگر جو انٹرنیشنلی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے خاص طور پہ غزہ سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے یوم یکجہتی کشمیر کے اوپر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ جی، مسلم امہ کے لیے کسی صورت میں بھی کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ریڈار پہ 77 سال سے جو لانگ پرویڈنگ جو دو ہی مسئلے ہیں، ایک ہے فلسطین کا اور ایک ہے کشمیر کا۔ کشمیر میں تو بات کرتے ہیں، مگر غزہ سے جو بھی خبریں آئی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو نیتن یاہو امریکہ آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی کے اندر جو اعلانات کیے ہیں کہ غزہ میں طویل مدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، ہم اس کے مالک ہیں، یہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں، اور فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا۔ حالانکہ ابھی اردن اور مصر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بالکل بھی ویلکم نہیں کریں گے، مگر یہ ایک طفیلی ریاستیں ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے ڈالرز پہ ہی چلتی ہیں کہ یہ کب تک اگر حکم آئے گا تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بالکل اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر لیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو کر کے اسے ترقی یافتہ بنائیں گے، دوسرے ممالک کے شہریوں کو بھی غزہ میں بسنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ قسم کی ان کا نقبہ اسے وہ کہتے ہیں، یہ دوسرا تیسرا نقبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فورس سے، طاقت سے غزہ پہلے ہی جو ہے فلسطین سکڑتا اب چھوٹی سی غزہ کی پٹی رہ گئی بھی ہے، اور ویسٹ بینک جو بھی ہے وہاں پہ بھی اب پاکٹس رہ گئی ہیں۔ ویسٹ بینک کا بھی کوئی 10%، 5% بھی رقبہ جو ہے فلسطینیوں کے پاس نہیں رہ گیا۔ تو اب غزہ ایک واحد ان کا سمندر پہ، میڈیٹرینین پہ اوپر ایک ان کا راستہ کھلا ہوا تھا، تو وہ بھی وہاں سے یہ جو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ خود قبضہ کر کے اس کے اوپر وہاں پہ اپنی، اور یہ لالی پاپ دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ نوکریاں دیں گے، گھر بنائیں گے، فلانا دیں گے۔ تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فساد، نیا فساد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کی انہوں نے کہا کہ ویسے امریکہ کے بقول تو ہم نے دوست ممالک سے بات کی ہے اور اس کا بڑا مثبت جواب آیا ہے، مگر سعودی عربیہ کا بڑا سخت جواب آیا ہے کہ بالکل بھی ہمیں یہ قبول نہیں ہوگی جب تک اسرائیل کے ساتھ امن نہیں ہو سکتا، جب تک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ تمام ہی جو امریکہ کے حلیف ہیں، برطانیہ، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، سب نے مذمت کی ہے کہ اس طرح کا کوئی، پہلے ہی ایک جینوسائیڈ ہو چکا، 46,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی، عورتوں کی اور بوڑھوں کی ہے۔ تو پہلے ہی ایک اتنا اس صدی کا سب سے بڑا ہولوکاسٹ ہو چکا ہوا ہے، اس کے بعد یہ زبردستی کر کے نکالا جائے گا، ان کو دوسرے ملکوں میں پھینکا جائے گا، تو یہ بہت بڑا ایک عذاب ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے ریپیکیشنز مڈل ایسٹ کے ہمارے اوپر بھی آتے ہیں۔ ہم اپنی کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ایک اپنے ہی ایک شتر مرغ کی طرح جو ہے ہم نے ریت میں سر ڈالا ہوا ہے، اور ہمیں دنیا نظر نہیں آ رہی۔ آج کشمیر ڈے منایا گیا جیسا کہ منایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی گئیں، بڑے وہ دعوے کیے گئے، مگر ان دعووں میں، ان نعروں میں کوئی جان نہیں رہ گئی۔ میرا خاندان کشمیر میں ہے اور میرا بہت رابطہ رہتا ہے، مجھے سری نگر جانے کا بھی 2-3 دفعہ موقع ملا ہے، تو وہاں سے جو خبریں آتی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ ظاہر ہے آج کل دنیا جڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ہندوستان کیا ایسا نہیں کر رہا جو آپ پاکستانیوں میں کے ساتھ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ وہ جو پیکا قانون کے تحت یہاں جو میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے 3 سال قید، ان کے اوپر بھی بڑے مظالم ہیں ان کے میڈیا پہ، مگر یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ بنا کے رکھ دی گئی ہے۔ ان کے ہاں بھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، وہ تمام کشمیر کے لوگوں نے مانے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے الیکشن ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے باوجود بھی آپ سے معتبر ہیں، کم از کم ہماری یہاں پہ ایک لولی لنگڑی جو پارلیمنٹ، ان کی اسمبلی جو بنا دی گئی ہے وہ آپ کی پارلیمان سے بہت بہتر ہے۔ تو ہمیں جو آپ یہ خواب دکھاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ وہاں کمزور بنتا جا رہا ہے۔
تو یہ آہستہ آہستہ ہم یہ کشمیر ڈے منا لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، مگر وہ وہاں پہ وہ ان کے لیے کوئی ایک جو پاکستان ایک کوئی اچھی مثال نہیں رہ گیا کہ جس کے لیے کرے، اور اس سے کشمیر کاز کمزور ہوتی ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ایک جو ہے ایک ابھی تک جو حالات ہیں بڑے تشویشناک ہے کہ دونوں طرف سے کوئی بات چیت کی بات نہیں چل رہی، اور ایک طرف جو ہے جنید اکبر صاحب نے جن کو کے پی کا وہ بنا دیا گیا ہے، صوبائی صدر بنا دیا گیا ہے، انہوں نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اس دفعہ ہم اگر اسلام آباد والے ہمیں نہیں آنے دیں گے تو ہم وہ خندقیں یہاں کے لوگ بھی پار کر کے وہاں نہیں آئیں گے۔ سو یہ ہمیں وہ ادھر تم ادھر ہم کی جو ہے نا نعرے یاد آ جاتے ہیں بنگلہ دیش کے، اور 6 نکات ان کے بھی آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی جو مور لیس جو اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو مرضی کہیں کہ ہم ریسیو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، مگر وہ ریکارڈ پہ ان کے وہ خط آ چکا ہوا ہے، اس کے اپنے ٹریمرز ہیں۔ ساتھ میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم شانگلہ بھی بند کر دیں گے، جی ٹی روڈ بھی بند کر دیں گے، آپ بند کریں گے تو ہم بھی بند کر دیں گے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو اس دھمکی کو یا ان کے اس اعلان کو یہاں سنجیدگی سے لیا جائے، یہاں پہ ایک ٹھٹھا ہے۔ اور لاہور میں 8 فروری کو کرکٹ کا میچ بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے ساتھ میں وہ احتجاج بھی جاری ہے۔ نواز شریف صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کل اپنے تمام حمایتین بلائے، انہوں نے ایک تو مبارکباد دی کہ جی ملک میں جو ہے نا ٹھہراؤ آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی مبارکباد دی اور بیٹی کو بھی مبارکباد دی۔ وہ ٹھہراؤ پتہ نہیں ان کو کہاں سے نظر آ رہا ہے، وہ مری کی پہاڑیوں سے نظر آتا ہے یا وہ رائے ونڈ کے محل سے نظر آتا ہے، ہمیں وہ ٹھہراؤ نہیں نظر آتا۔ دوسرا جو ہے ان کا جو ایک اور انہوں نے خود بھی ایک مزہ خیز بات یہ ہوئی کہ 8 فروری ان کا تمام حلقوں میں ہم بھی اپنے جو ہے نا خوشی کے ترانے بجائیں گے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے، ووٹ کے نہیں، کام کو عزت دو، ووٹ کو نہیں ہے اس بار پی ٹی آئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا، وہ کام کے عزت کا سیکنڈ میں ہم اس کے اوپر کریں گے۔